اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و عم نوالہ و جل ذکرہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، ہم نے گزشتہ 3 جمعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا ذکر خیر کیا، ایک جمعہ حج بیت اللہ شریف کے بارے میں کچھ عرض کیا۔ چونکہ اگلے جمعے سے پہلے فریضہ حج ادا ہو جائے گا، تو آج میں آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو اپنا آخری حج فرمایا اور اس میں عظیم الشان خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہ خطبہ جو ہے نا، اس کو اہل علم نیو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے حقوق العباد کا ذکر، حقوق اللہ کا ذکر، عبادات کا، معاملات کا، اوامر کا، نواہی کا، اور بہت سارے پہلو نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے، اور اپنے وصال کا بھی حضور پاک نے اشارتاً اس میں تذکرہ کیا۔ ذات پاک کے بت کو حضور پاک نے توڑا، سودی نظام کا حضور پاک نے خاتمہ کیا، اور الفاظ یہ بولے کہ میں پورے سودی نظام کو اپنے پاؤں کے تلے روندا ہوں۔ اہل عرب کو خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نخوت، تکبر، فخر و مباحات، ان چیزوں سے منع کیا۔ آپس کی دشمنیوں کی وجہ سے مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا، اس کی حضور پاک نے مذمت فرمائی۔ عورتوں کے حقوق کو حضور پاک نے بڑی وضاحت سے بیان فرمایا۔ شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اب وہ اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت نہیں کروا سکے گا اہل ایمان سے۔ 5 نمازوں کا ذکر کیا، روزوں کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا، حج بیت اللہ شریف کا ذکر کیا۔ جو جرم کرے گا وہی اس کی سزا کا مستحق۔ یہ ساری باتیں اس خطبے کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے الفاظ جو ہیں وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی کما حقوق ترجمانی نہیں کر سکیں گے۔ اصل جو حضور پاک نے الفاظ ارشاد فرمائے، حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ خطبہ حضور پاک کا ایسے چمک رہا ہے جیسے سونا اور چاندی چمکتی ہے۔ تو آپ حضور پاک کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سے بھی اپنے ذہن و ضمیر کو روشن اور منور کریں، اور اس کا ترجمہ سن کر اپنے دلوں کے اندر ایمان کی حلاوت پیدا کریں۔ کیونکہ خطبہ طویل ہے تو میں ابھی سے اس کا ترجمہ اور اصل عربی عبارت جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ آپ پوری توجہ سے اس کو سماعت فرمائیں، اور اللہ توفیق عطا فرمائے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ راوی کہتے ہیں اذا کان یوم الحج، جب حج کا دن آیا، 9 ذی الحجہ کا، عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں تشریف لائے، میدان عرفات کے اندر۔ یہ وقوف عرفہ جو ہے نا، یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ یہ اگر ادا نہیں ہوا تو حج نہیں ہو سکا، اور یہ اگر یہ ادا ہو گیا اور باقی جتنی بھی ضروری چیز ہیں وہ رہ گئی، تو دم دینے سے، قربانی کرنے سے وہ مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن وقوف عرفہ رہ گیا تو
چاہے اونٹ کی بھی قربانی آپ دیں گے تو آپ کا حج جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ تو حضور پاک عرفہ میں تشریف لائے، فنزل بہا، وہاں آپ جلوہ گر ہوئے، حتی اذا زاغت الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا۔ امارا، حضور پاک نے حکم دیا، بالقصوہ، یہ حضور پاک کی اونٹنی کا نام ہے کہ میری اونٹنی قصوہ لے کے آؤ۔ فروحلت لہ، حضور پاک کے لیے اونٹنی تیار کر کے لائی گئی، آپ اس پر جلوہ گر ہوئے۔ فاتا بطن الوادی، بطن وادی یہ ایک وادی ہے میدان الفات کے اندر، وہاں جو امام اور خطیب ہیں نا وہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ فخطب الناس، اللہ کے نبی نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا۔ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے، کوئی اسپیکر وغیرہ نہیں تھا، حضور پاک کی آواز جیسے قریب والا سن رہا تھا اسی طرح دور والا بھی سن رہا تھا۔ یہ حضور پاک کی آواز کا معجزہ تھا۔ کہتے ہیں نا کہ اے تیری آواز آواز خدا، اور خاموشی تیری راز خدا۔ فخطب الناس خطبتہ، حضور پاک نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا، التی، وہ خطبہ، بینا فیہا ما بینا، اس میں جو کچھ آپ نے بیان کرنا تھا وہ سارا کچھ بیان کر دیا۔ فحمد اللہ، خطبے کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کیا، وَأَثْنَى علیہ، اللہ کی تعریف فرمائی، قائلاً، یہ کہتے ہوئے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ صدق وعدہ، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ وہ کیا وعدہ تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے گا۔ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور اللہ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی۔ حضور اکیلے اٹھے عرب کی سرزمین سے پہ اور پورے عرب کے اوپر چھا گئے، اور ہر طرف توحید کا، رسالت کا، اسلام کا پھریرا لہرانے لگا، اور اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر ساری دنیا سید ابرار نے کر لی۔ نصر عبدہ، اللہ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور اکیلے اللہ نے اسلام کے تمام مخالف تمام لشکروں کو شکست عطا فرما دی۔ جتنے بھی اسلام کے مخالف تھے، جتنے بھی دشمن تھے اسلام کے، اللہ پاک نے ان سب کو شکست سے روشناس کرا دیا۔ ابھی دیکھو نا، یہ عاجزی بھی ہے اور یہ اللہ کی ذات پر پختہ یقین کی بات بھی ہے۔ حالانکہ کئی صحابہ کرام شہید ہوئے، حضور نے خود جنگیں لڑیں، نقصان بھی ہوا، سارا کچھ ہوا، لیکن نسبت اپنی طرف نہیں کی، ہاں اللہ کی طرف کی ہے کہ اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو کسی میدان کے اندر بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ طریقہ حضور پاک نے ادب کا طریقہ بتایا کہ اگر نیکی کرو تو اس کی نسبت اپنی طرف نہ کرو، اللہ کی طرف کرو کہ یہ اللہ نے مہربانی فرمائی اور میں نیکی کر سکا، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر اپنی طرف اس کی نسبت کرو۔ یہاں ایک حاجی صاحب تھے، ان کی بات مجھے بڑی یاد آتی ہے۔ کہتے ہیں ہمارا طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ ذرا سی نیکی کر لے تو ڈھنڈورا پیتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور جب گناہ ہو جائے تو شیطان خبیث نے یہ کر دیا ہے۔ گناہ کی نسبت اپنی طرف کرو کہ میری شامت اعمال، میری اپنی سستی کوتاہی کی وجہ سے مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اور نیکی ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ، برائی سے بچانے والی بھی ذات اللہ کی ہے اور نیکی کروانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ یا ایھا الناس، حضور نے فرمایا اے لوگو، اسمعوا قولی، میری بات سنو، دھیان سے سنو، فإنی لا ارانی وإیاکم، میں نہیں دیکھتا اپنے آپ کو اور تمہیں، ان نجتمع فی ھذا المجلس ابدا بعد عام ھذا، کہ اس مقام کے اوپر ہم اس طرح سارے آئندہ سال میں اکٹھے ہو سکیں گے، میں نہیں دیکھتا۔ یہ حضور پاک کے وصال کی طرف اشارہ تھا کہ حضور نے فرمایا اگلا حج آنے سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا۔ حضور نے اپنے وصال کی خبر بھی صحابہ کرام کو ارشاد فرما دی۔ ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ یقول، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی،
تم سب کو میں نے ایک مذکر سے ایک مؤنث سے، ایک مرد اور ایک عورت کے ملاپ سے، آدم اور مئی ہوا کے ملاپ سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، اور تمہارے قبیلے بنائے، وَقَبَائِلَ، اور خاندان بنائے۔ کیوں بنائے؟ اس لیے نہیں کہ فلاں نیچی قوم کا ہے، وہ گھٹیا ہے، وہ ذلیل ہے، وہ فلاں ہے، اور میں فلاں ہوں اور فلاں ہوں۔ فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ذات پات کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسرے سے اونچا سمجھنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، ہم جو بزرگوں کا یا بزرگوں کی اولاد کا احترام کرتے ہیں یا سادات کا احترام کرتے ہیں تو وہ ایک نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں، نہ تو کوئی کسی بزرگ کا بیٹا یا کسی سید کا بیٹا کارڈ کے طور پر یہ استعمال کرے کہ میں چونکہ سادات ہوں، میں چونکہ فلاں پیر کا بیٹا ہوں، فلاں بزرگ کی اولاد میں سے ہوں، لہذا سب پر میرا ادب کرنا فرض ہو گیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ذات پات کا بت نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر توڑ دیا تھا، اس کو پاش پاش کر دیا تھا۔ لہذا نسبت کا احترام کرنا چاہیے، لیکن نسبت والے کو اپنی نسبت کا ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے، اور اس کو بطور کارڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ میں فلاں ہوں تو لوگ میری عزت کریں۔ لوگ عزت کرتے ہیں تو ان کی مہربانی ہے اور ان کی عقیدت اور محبت ہے بڑوں کے ساتھ، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو جتنی بڑی نسبت آپ کے پاس ہے اتنا آپ کو زیادہ عاجزی اور انکساری کرنی چاہیے۔ فخر و مباحات کے لیے نسبت کا لفظ استعمال کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، اللہ فرماتا ہے، من ذکر و انثی، ایک مرد سے ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں خاندان اور قبیلوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے۔ ایک ہی بندے کا نام محمد شریف ہے، وہ ایک قوم سے ہے، کھوکھر برادری سے ہے، دوسرا ارائی برادری سے ہے، تیسرا کسی اور برادری سے ہے۔ میں نے محمد شریف کو ملنا ہے، کون محمد شریف؟ اس سے جب پتہ نہ چلتا، لہذا خاندان قبیلے بنائے کہ فلاں قبیلے کا جو محمد شریف ہے میں نے اس سے ملنا ہے، تاکہ آسانی پیدا ہو جائے۔ صرف تعارف کے لیے، پہچان کے لیے اللہ نے خاندان قبیلے بنائے ہیں، فخر و مباحات کے لیے نہیں بنائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، باقی رہی عزت کی بات تو عزت اسی کی ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ کے دربار میں جتنا کوئی زیادہ پرہیزگار ہوگا، جتنا کوئی زیادہ متقی ہوگا، وہ زیادہ عزت والا ہوگا۔ فلیس لعربی علی عجمی فضل، نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت ہے، ولا لعجمی علی عربی، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت ہے، ولا الاسود علی ابیض ولا الابیض علی اسود، نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے۔ کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی نے یہ بات بیان کر دی، اور یہ ذات پات کا بت جو ہے وہ حضور پاک نے توڑ دیا۔ فرمایا الناس من آدم، سارے لوگ آدم کی اولاد میں سے ہیں، وآدم من تراب، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ایک لطیفے کی بات ہے لیکن صحیح بات ہے، اور بڑی سبق والی اور عبرت کی بات بھی ہے۔ میرے استاد صاحب ایک جگہ پہ جمعہ پڑھاتے تھے، تو وہاں کسی بہت بڑے بزرگ کی صاحبزادے اچانک آئے، تو سب نے کہا جی ان کو موقع دیا جائے، یہ خطاب فرمائیں گے۔ تو انہوں نے خطاب میں کئی دفعہ یہ لفظ بولا، میں ولی اللہ کی اولاد میں سے ہوں، میں فلاں ولی، نام نہیں لیتا، میں ولی اللہ کا بیٹا ہوں، ولی میرا باپ ولی تھا، فلاں تھا۔ تو اہل علم جو ہے وہ ان باتوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ سب حضور میں سارے آدم کی اولاد ہیں، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو استاد صاحب کو غصہ چڑھ رہا تھا، اور جب وہ فارغ ہوئے تو استاد صاحب نے فرمایا کہ میں خطیب ہوں، یہاں کا 10 منٹ مجھے بھی ٹائم دے دو۔ آپ کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ بھائی سنو بات، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ولی اللہ کے بیٹے ہیں۔ اوے بچوں چپ ہو جاؤ، مجھ سے پہلے ولی اللہ کا بیٹا خطاب کر رہا تھا، اب تمہارے سامنے نبی اللہ کا بیٹا خطاب کر رہا۔ سارے کہتے ہیں یہ کیا مطلب ہوا؟ کہا میں آدم کا بیٹا نہیں، آدم علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں تھے، یہ کیا ہوا؟ تھے تو آبا ہی تمہارے، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا، ولی اللہ کا بیٹا ہے، فلاں بزرگ کا بیٹا، فلاں بزرگ کا، تمہاری اپنے اندر کیا لیاقت ہے؟ کلکم من آدم و آدم من تراب، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔
اپنی کوئی فضیلت ہے، اپنی کوئی ذاتی خوبی ہے، یہ تو اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ تمہیں اللہ نے سادات کے گھر میں پیدا کر دیا اور دوسرے کو اللہ نے میراثی کے گھر میں پیدا کر دیا، تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے، جس خاندان میں چاہے پیدا فرما دے۔ لہذا جو آپ نے دین کی خدمت کی ہے، تم اگر بزرگوں کی اولاد ہو تو بزرگوں جیسے کام کر کے دکھاؤ، تاکہ بزرگوں کا نام بدنام نہ ہو۔ کام کرنے کیا، اب میں کیا کہوں، 2 نمبر کام کرنے اور کہنا کہ میں سادات ہوں اور میں بزرگوں کی اولاد میں سے ہوں اور میں فلاں ولی اللہ کا بیٹا ہوں، اس سے ان بزرگوں کی اور وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی بدنامی ہوتی ہے۔ فرمایا کلکم من آدم، تم سب آدم علیہ السلام کے بیٹے ہو، وآدم من تراب، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ الا کل معصرۃ او دم او مال یدعا بہ فہو تحت قدمی ہاتین، سارے انتقام، سارے مالی مطالبے، سارے جو خون کے انتقام ہے وہ سارے میرے ان 2 قدموں کے نیچے ہیں۔ الا صدانۃ البیت و سقایۃ الحاج، ہاں بیت اللہ شریف کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانا یہ فضیلت کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے، لیکن یہ بھی اسی کے لیے فضیلت ہوگی جو ایماندار ہوگا۔ ابو جہل نے کہا تھا نا ایک دفعہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی اسلام کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، جو مسلمان ہو گیا اس کی یہ فضیلت، ہماری بھی تو فضیلت ہے، ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی کہ تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کی خدمت کرنا، تم نے اس کو اللہ رسول پر ایمان لانے کے برابر قرار دے دی ہے۔ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں کام برابر نہیں ہو سکتے۔ فضیلت کوئی وہی بات قابل قبول ہوگی جو ایمان کے ساتھ ہوگی، جو ایماندار نہیں ہے وہ جتنا بھی بڑا کام کرے گا اس کے کام کی کوئی فضیلت نہیں، اس کو شہرت مل جائے گی دنیا کے اندر، آخرت میں لا خلاق لہم، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ثم قال یا معشر قریش، اے قریش والو، لا تجیئوا بالدنیا تحملونها علی رکابکم، قیامت والے دن ایسا نہ ہو کہ تم اپنے کندھوں کے اوپر دنیا اٹھا کے لاؤ، وَيَجِيءُ النَّاسُ بِالْآخِرَةِ، اور دوسرے لوگ جو ایماندار ہیں وہ آخرت کو لے کر آئیں، یعنی تم ایمان سے دور رہو اور دنیا اٹھا کر اور دنیا کی ساری چیزیں لے کر آؤ، اور ایمان والے جو ہیں اللہ رسول پر ایمان جو ہے وہ لے کر آئیں۔ فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ معاشرہ قریش، اے قریش والو، ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ، جاہلیت کے فخر و مباحات سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے تم سے دور کر دیے ہیں۔ جہالت کے زمانے کی باتیں نہ کیا کرو، میں فلاں کا بیٹا ہوں اور میرا باپ فلاں تھا اور نے یہ کارنامہ کیا وہ کارنامہ کیا۔ وَتَعَظُّمُهَا بِالْآبَاءِ، اپنے آباء و اجداد کے اوپر فخر کرنا اور اپنی عظمت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ دیکھو نا کتنے یعنی بہت سارے الفاظ کے اندر حضور پاک نے اس بات کی نشاندہی کی، کیونکہ یہ چیز جو ہے نا عربوں کے اندر بہت زیادہ تھی کہ اپنے بڑوں پر فخر کرتے تھے، میں فلاں قبیلے کا ہوں، میرا باپ فلاں ہے، میرا دادا فلاں ہے۔ تو حضور پاک نے زیادہ دور اسی بات پر دیا۔ یا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام، اے لوگو تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام کر دی گئی ہیں، ایک دوسرے کی عزت سے نہ کھیلو، ایک دوسرے کا خون نہ کرو، ایک دوسرے کے مال ہڑپ نہ کرو، الی ان تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو۔ کتنا حرام ہیں یہ چیزیں، کا حرمت یومکم ھذا و کا حرمت شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جیسے اس شہر کی عزت ہے، جیسے اس مقام کی عزت ہے، جیسے اس دن کی عزت ہے۔ جیسے اس دن کی عزت کو پامال کرنا برا ہے، اسی طرح مسلمان کا مسلمان کی عزت کو پامال کرنا یہ بھی برا ہے، اس کے مال کو ہڑپ کرنا یہ بھی برا ہے۔ فرمایا وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، ان قریب تم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہو، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، اور تمہارا رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھنے والا ہے۔ یہ بھی فکر کرو، اپنی دنیا کی عزت، جھوٹی عزت کو بنانے کے لیے تم بڑے بڑے پاپڑ بیلتے ہو، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے اور اللہ نے تمہارے اعمال بھی پوچھنے ہیں کہ صرف اپنی زبان سے عزت کے دعوے کرتا رہا یا کچھ لے کر بھی آئے میری بارگاہ کے اندر۔
الا خبردار فلا ترجعوا بعدی ضلالا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، یضرب بعضکم رکاب بعض، ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا، فمن کانت عنده امانۃ، جس نے کسی کے پاس امانت رکھی ہے، فلیؤدھها الی من ائتمنہ علیہا، تو وہ جس نے امانت رکھی ہے اس کے سپرد کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی امانت لے کر دنیا سے چلے جاؤ اور قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں تم سے وہ امانت واپس لینے کا مطالبہ کیا جائے۔ ایھا الناس، اے لوگو، کل مسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، فإن المسلمین اخوۃ، اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ارقاکم ارقاکم، جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہارے نوکر چاکر ہیں، جو تمہارے مطاط ہیں، جن سے تم کام لیتے ہو، ان کو انسان سمجھو اور ان کو اطعموہم مما تاکلون، وہی ان کو کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، واکسوہم مما تلبسون، وہی ان کو پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ اسلام سے بڑا انسانیت کا علمدار کون ہو سکتا ہے؟ اور آدمیت اور انسانیت کی عظمتوں کو بڑھانے والا نبی پاک علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات میں اور کون لیڈر ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے تو جس مکان میں حضور پاک نے جا کر بسیرا کیا تھا، جب پورے عرب کے نبی پاک علیہ السلام مالک ہو گئے تو حضور نے کوئی محل، کوئی کوٹھی، کوئی بڑا بنگلہ نہیں بنایا تھا، بلکہ اسی حجرے کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو رہا ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، جب حکومت میں بندہ نہیں آتا تو ساری پونجی خرچ کر کے حکومت میں پہنچتا ہے، اور جب استعفیٰ دیتا ہے یا حکومت ختم ہوتی ہے تو یہ بھی بنگلہ فلاں کا ہے، یہ بھی محل فلاں کا ہے، یہ گاڑی فلاں کی ہے، یعنی خالی ہاتھ جاتا ہے اور جیبیں اور خزانے بھر کے واپس آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم اپنی امت کو ارشاد نہیں فرمائی۔ آج ایک میسج آیا تھا کہ جب بنگلہ دیش ہم سے جدا ہوا تو اس کے پاس ایک تجارتی جہاز تھا، ہمارے پاس 83 تھے، اب اس کے پاس 107 ہے اور ہمارے پاس پتہ نہیں 10 یا 12 تجارتی۔ تو یہ سارے ملک کا بیڑا گرک کرنے والے کون ہیں؟ یہ مولوی تو نہیں ہے، مولویوں کی حکومت تو بھی آئی نہیں ہے۔ لوگ تو ایسے مولویوں کو کوستے رہتے ہیں کہ یہ ملک کو کھا گئے، انہوں نے کیا کھانا ہے؟ حکومت میں آئیں گے، حکومت ملے گی، وزیر بنیں گے، تب جا کر پتہ چلے گا کون کھانے والے ہیں۔ فرمایا الا کل شیء من عمل الجاہلیہ، جاہلیت کی ہر چیز تحت قدمی موضوع، میں اپنے ان قدموں کے نیچے روند رہا ہوں۔ دماء الجاہلیہ، جاہلیت کے خون، موضوعۃ، وہ بھی میں روند رہا ہوں۔ ان اول دم اضع من دمائنا دم ابن الربیہ، سب سے پہلا خون، اس کا بدلہ جو ہے وہ میں معاف کر رہا ہوں، وہ ہمارے اپنے خاندان کا خون تھا، ابن ربیہ کا، جو دودھ پینے کے لیے بنو سعد قبیلے میں گئے تھے تو حذیل نے ان کو قتل کر دیا تھا، میں وہ معاف کرتا ہوں۔ ورب الجاہلیہ موضوع، اور جاہلیت کے سارے سود وہ میں اپنے قدموں کے نیچے رونتا ہوں، اور سب سے پہلا سود جو ہے اول ربا ادا من ربانا، ربا عباس ابن عبد المطلب، میرے چاچا عبد المطلب کا جو سود ہے، فإنہ موضوع کلہ، وہ بھی میں اپنے قدموں کے نیچے رونتا ہوں۔ پہل میں اپنے آپ سے کرتا ہوں، دوسروں کو قربانی دینے کی بات کرنا اور ان کو آمادہ کرنا اور خود گھس جانا اور اپنے آپ کو پیش نہ کرنا، یہ سچے لیڈر کا کام نہیں ہوتا۔ حضور نے سب سے پہلے اپنا خاندان کا سود، اپنے خاندان کا جو قتل ہوا اس کو معاف کیا اور فرمایا تم بھی ایسا کرو۔ ایھا الناس ان اللہ عز وجل قد آتى كل ذی حق حقہ، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اس کا حق دے دیا ہے۔ فلا وصیۃ لوارث، اب بننے والا وصیت نہیں بھی کرے گا تو جس کا جو حق اللہ رسول نے مقرر کیا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا۔ الولد للفراش، اولاد اسی کی ہوگی جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ وللعاہر الحجر، اور جو بدکاری کرے گا اس کو پتھر مار مار کر رجم کیا جائے گا۔ وحسابہم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ کے اوپر ہوگا۔ دیکھو کتنے احکام حضور نے ایک خطبے کے اندر ارشاد فرمایا۔ من ادعا الی غیر ابیہ، جو اپنی ذات پات بدلے گا، جو اپنا باپ تبدیل کرے گا۔ اور تولی الی غیر موالیہ، غلام اپنے آقا کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف اپنی نسبت کرے گا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ الدین مقضی، قرضہ جو لوگ وہ ادا کرنا لازم ہے۔ والعاریۃ مرادۃ، جو چیز مانگ کر لو وہ واپس کرنی ضروری ہے۔ والمنحۃ مردودۃ، جو کوئی تحفہ دے تو بدلے میں کچھ نہ کچھ کو تحفہ دیا کرو۔
والزعیم غارم، اور جو کسی کا ضامن بنے وہ ذمہ دار ہوگا کہ اس کی چیز واپس کرائے۔ ولا یحل لامرئ من اخیہ، کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرے۔ الا ما آتاہ عن طیب نفس منہ، ہاں اگر خوشی سے اپنا مال اس کو دے اس کے لیے جائز ہوگا۔ فلا تظلمن انفسکم، کسی پر ظلم کر کے اپنی جان پر زیادتی نہ کرو، کیونکہ اس ظلم کے بدلے قیامت والے دن تم پکڑے جاؤ گے۔ عورتوں کے حضور پاک نے ہدایات کیا، ارشاد فرمائی الا لا یحل لامرأۃ، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے ان تعطی من مال زوجها شیئا الا باذنہ، کہ اپنے خاوند کا مال چوری چوری کسی کو دے، ہاں خاوند اجازت دے تو اس کو دے سکتی۔ عورت صدقہ بھی خاوند کے مال سے بغیر اس کی اجازت کے نہیں کر سکتی، خاوند اجازت دے گا تو وہ صدقہ کر سکتی ہے۔ ایھا الناس، اے لوگو، ان لکم علی نسائکم حقا، تمہارے عورتوں پر حقوق ہیں، ولہن علیکم حقا، اور عورتوں کے تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ حق لکم علیہن، تمہارے ان پر حقوق یہ ہیں، یا اللہ یواطئن فرشکم احدکم، فرشکم احدن، کسی کو تمہارے بستر کے قریب نہ آنے دے، یہ اشارہ تھا کہ کسی کے ساتھ گناہ نہ کریں۔ تکرہونہ، جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ وعلیہن، اور ان پر حق یہ ہیں، لا یاتین بفاحشۃ، کہ بے حیائی کے کام نہ کریں، فإن فعلنا، اگر وہ ایسا کریں، فإن اللہ قد آذن لکم، اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، ان تہجروہن فی المضاجع، ان کے بستر جدا کر دو، وان تضربوہن ضربا، ان کو سزا دے سکتے ہو، غیر مبرح، لیکن زخم نہ کرو۔ فإن انتہینا، اگر وہ باز نہ آئیں، فلہن رزقہن، اگر وہ باز آ جائیں تو ان کا رزق اور ان کا پہننا اور کھانا تمہارے ذمہ لازم ہے۔ فرمایا واستوصوا، اپنی عورتوں کو اچھی اور خیر کی بات کی نصیحت کیا کرو۔ فإنہن اوان لکم، وہ تمہاری مددگار ہیں تمہارے گھر کے کاموں میں۔ لا یملکن لانفسہن شیئا، وہ تمہارے گھر آ کر تمہاری محتاج ہیں، وہ خود کسی شے کی مالک نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، فی النساء، عورتوں کے بارے میں۔ فإنکم اخذتموہن بامان اللہ، وہ عورت جو مال روڈ پر نکلتی ہے اور کہتی ہے میں اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہوں، اللہ نے کیسے کیسے حقوق عطا کیے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام کے اندر بباغ دہل ان حقوق کا حضور پاک نے اعلان فرما دیا۔ فإن أخذتموهن، تم نے ان کو لیا ہے، اپنی بیوی بنایا ہے اللہ کی امان کے ساتھ۔ واستحللتم فروجهن بکلمات اللہ، کلمے پڑھ کر تم نے ان کو اپنی بیوی بنایا ہے۔ فاعقلوا ایھا الناس قولی، اے لوگو میری بات کو سمجھو، فإنی قد بلغت، میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے۔ وإنی قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ابدا، اور میں نے تمہارے لیے ایسی کتاب، ایسا دین چھوڑا ہے کہ اگر تم تھوڑی سی، اگر نماز آج لیٹ ہو جائے تو میں چاہتا ہوں یہ خطبہ مکمل ہو جائے۔ ایسا دین چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو تھام لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ انی اعتصمتم بہ کتاب، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ وإیاکم والغلو فی الدین، دین کے بارے میں غلو نہ کیا کرو۔ فإنما أهلك من قبلكم الغلو فی الدین، تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا دین کے اندر غلو کرنے، دین میں انتہا پسندی کرتے تھے، اپنے آپ کو حق پہ سمجھنا، باقی سب کو کافر اور بے ایمان سمجھنا، جیسے آج کل بعض فرقوں نے یہ ریت ڈالی ہوئی ہے۔ ان شیطان قد یئس من ان یعبد فی ارضکم ھذہ ابدا، شیطان مایوس ہو چکا ہے، اب اللہ کی زمین پر وہ کسی سے اپنی عبادت نہیں کرا سکے گا۔ ولکن ستکون لہ طاعۃ، لیکن تم معمولی باتوں کے اندر شیطان کی پیروی کرو گے۔ فیما تحتقرون من اعمالکم فسیرضی بہ، اور شیطان ان معمولی باتوں کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا کہ یہ کچھ اللہ کی مانتے ہیں، کچھ میری باتیں مانتے ہیں۔ فاحذروہ علی دینکم، اپنے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور مکمل طور پر شیطان کا بائیکاٹ کر دو اور اللہ کے تابع دار بندے بن کر رہو۔ الا خبردار، فاعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، وصلوا خمسکم، 5 نمازیں پڑھو، وصوموا شہرکم، رمضان کے روزے رکھو، وادوا زکات اموالکم، اپنے مالوں کی زکات ادا کرو، طیبۃ بہا انفسکم، خوش دلی سے
مالوں کی زکوٰۃ دو۔ آج کل لوگ جن کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے نا، وہ اسی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو 1 کروڑ کی 2.5 لاکھ روپے ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ خدا کے بندو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں کروڑوں عطا کیے ہیں، بعض کو اللہ نے سینکڑوں بھی نہیں دیے ہیں، یعنی اگلے سال ہمیں اور زیادہ دینی پڑے گی۔ اگلے سال جو تمہیں دینے والا ہے اس نے تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اتنا اس کو دے دوں گا تو یہ زیادہ مالدار ہو جائے گا۔ یہ تمہارا امتحان ہے، جتنا زیادہ مال ہوتا جائے زکوٰۃ بھی ادا کرو، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو، اللہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ شکر کرو، اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنایا۔ فرمایا اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کیا کرو۔ کئی ذمہ دار ایسے ہیں، کروڑوں کی ان کی فصلیں ہوتی ہیں، لیکن عشر دیتے ہوئے ان کی جان نکل جاتی ہے، ان کو مرنا یاد نہیں ہے۔ بہت سارے ذمہ دار ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ بچیوں کی شادیاں نہیں کرتے کہ ہماری زمین دوسرے، بس تم نے تو قبر پہ چلے جاؤ، تمہیں کیا لگے کسی کے پاس جائے، اس کے پاس رہے یا اس کے پاس رہے۔ ہاں، بلکہ یہاں تک بھی کہتے ہیں باب میں جو کہہ رہا ہوں تم وہ کرو، اللہ کو میں خود ہی جواب دے دوں، نعوذ باللہ۔ فَتَحُجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ، اپنے رب کے گھر کا حج کرو۔ وَأَطِيعُوا وُلَاةَ أَمْرِكُمْ، جو تمہارے حاکم ہیں، جو شریعت کے مطابق چلے تو ان کی بات مانو۔ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، آسانی سے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ الا خبردار، لا یجنی جان الا علی نفسہ، کوئی جرم کرے گا تو وہی پکڑا جائے گا۔ الا لا یجنی جان علی ولدہ ولا مولود علی ولدہ، باپ کے بدلے بیٹا نہیں پکڑا جائے گا، بیٹا کے بدلے باپ نہیں پکڑا جائے گا، ہر کوئی اپنے کرتوتوں کا ذمہ دار ہوگا۔ پھر حضور نے یہ خطبہ ارشاد فرما کے فرمایا الا فلیبلغ شاہد الغائب، جو تم میں حاضر ہے وہ اس کو پہنچا دے جو تم میں سے غائب ہے۔ کیوں؟ ربا مبلغ او من سامن، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ زیادہ بات کو یاد رکھتا ہے سننے والے کی بنسبت۔ وانتم تسالون عنی، فرمایا یاد رکھو میرے بارے میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا۔ کیا پوچھے گا؟ کہ میرے نبی نے تمہیں میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ قالوا، کہا یا رسول اللہ نشہد انک قد ادیت الامانہ، ہم گواہی دیں گے کہ اے اللہ تیرے نبی نے امانت کو پہنچا دیا ہے۔ وبلغت رسالہ، تیرے نبی نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے۔ ونصحت الامہ، تیرے نبی نے امت کی خیر خواہی کی انتہا دی۔ اور تیرے محبوب نے سارے پردے سارے جو ہے نا اوہام وہ ختم کر دے اور دوپہر کے سورج کے دین کو صاف اور شفاف کے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ پھر حضور نے اپنے رب کی طرف اپنا چہرہ کیا، آسمان چہرہ کیا اور کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسماعیل آپ نے اپنی یہ انگلی اٹھائی، یرفعها الی السماء وینکتها الی الناس، اوپر کرتے تھے نیچے کرتے ہیں، اللہ سن لے، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا میں نے تیرا پیغام تیری مخلوق تک پہنچا دیا۔ 3 مرتبہ حضور پاک نے فرمایا۔ یہ خطبہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا حجۃ الوداع کا خطبہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس خطبے سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔